ہندوستان میں، ہندوستان پہچانتے ہو بھائی؟ ہندوستان میں ایک فتنہ اٹھا اور اس کا نام تھا، اس ناستک کا نام مرزا غلام خبیث قادیانی، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ اس نے کہا نعوذ باللہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے نبی پیدا ہوئے بیت اللہ کی سرزمین پر، یہ ناستک پیدا ہوا ہندوستان کی سرزمین پر۔ میرے نبی جب پیدا ہوئے میرے نبی سجدے کی حالت میں تھے، یہ ناستک پیدا ہوا یہ کانا تھا، کانا۔ میرے نبی کا انتقال مدینہ المنورہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا، یہ ناستک مرا باتھ روم واش روم میں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے ملک پاکستان میں بھی ان ناستک کے خلاف سب کا فتویٰ ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، سب کا فتویٰ اس بات پر ہے کہ قادیانی پروڈکٹ کو یوز کرنا حرام ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو پران، شیزان، RFL، آل ٹائم جتنی پروڈکٹ ہے سب کا بیک آؤٹ کرنا پڑے گا انشاءاللہ، اور مسلمان اس کو یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، سرزمین پاکستان میں 1974 کو جب وہاں کے جبک لوگوں نے اندولن کیا اور کہا نبیر پورے، سبھی بولو نبیر پورے شنشدے، جب سب نے سلگان لگایا وہاں پر، تو پھر یہ ہوا کہ قادیانی ناستکوں نے گولی چلائی مسلمانوں کے اگینسٹ، اور 10,000 مسلمان پاکستان میں شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر بولو۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کے شنشد کے آئین کے مطابق ان قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا، الحمدللہ۔ اب نمبر بنگلہ دیش کا انشاءاللہ ہے بھائی، سب ریڈی تو انشاءاللہ، بولو جبک لوگ ہے، سب ریڈی تو انشاءاللہ بھائی، سب ریڈی تو انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اس ملک کے بنگلہ دیش کو شادین کرانے کے لیے تمہیں ینگسٹر لوگوں نے اپنا رخ تو دیا، اپنا جیون دیا، اپنے آدور والے نبی کے لیے بنگلہ دیش کے شنشد کے آئین کے مطابق ان قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کیا جائے گا۔ ہاتھ اٹھاؤ، سب ریڈی تو انشاءاللہ، سب ریڈی تو انشاءاللہ۔ کافر کافر نہیں، مجاہد کی طرح بولنا ہے، ہاتھ اٹھاؤ، مجاہد کی طرح بولنا ہے، کافر 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 کافر، قادیانی کافر، نبی پرے نبی نائی، شنشد آئین چائی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا سبیلنا سبیلنا سبیلنا، اچھا وہ میرا نبی صحیح ہے، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی سبیلنا کچھ نہ سبیل، وہ میرا نبی کافی ہے۔ اچھا وہ کہتا ہے وہ ایک غزل سنانے کے لیے، سب میں سے مل کے پڑھو گے تو انشاءاللہ۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے۔ وہ غاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی، وہ میرا نبی میرا نبی، وہ میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد گے محمد گے وہی ختم رسل گئے، مخدوم مربی گے وہی والی کل گئے، اس پر کی نظر، اس پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی، وہ میرا
میرا نبی میرا نبی وہ میرا نبی ہے اللہ کا فرمان الم نشرح لک صدرک منصوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک اللہ اکبر اللہ کا فرمان الم نشرح لک صدرک منصوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی وہ میرا نبی میرا نبی وہ میرا نبی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا سب لوگ تیار ہے، سب لوگ سبھی لوگ تیار ہے۔ اچھا بھائی میرا بھائی کہہ رہا ہے اپنے آپ کو اب آپ کسی دین کے کام میں لگائیے، اپنے سنتانوں کو آپ حافظ قرآن بنائیے۔ سرزمین ہندوستان میں جب یہ انگریز لوگوں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کیا، انہوں نے کہا کہ اگر ان کی مسلمانوں کی پاور کو ختم کرنا ہے تو نعوذ باللہ قرآن کو آگن لگا دو، قرآن کو آگن لگا دو، مسلمانوں کی پاور شش ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ سمجھا۔ پھر کیا ہوا؟ سرزمین ہندوستان میں جب جنگ چلی گئی، لاکھوں قرآن مجید کو ناستکوں نے جلا دیے، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا ان ناستکوں نے لاکھوں قرآن جلائے، لیکن اللہ رب العزت نے دکھا دیا 70 سال کے بوڑھے سے لے کر 60 سال کے بچے تک کے اللہ رب العزت نے سینوں میں اس قرآن مجید کو محفوظ کر دیا۔ آج آپ میں سے کوئی MBBS میرے سامنے نہیں آ سکتا، کوئی انجینئر نہیں آ سکتا جو یہ بات بولے کہ حضور ہم نے 10 سال پہلے اس انگلش کی کتاب کو حفظ کیا تھا، ابھی تک ہمیں یاد ہے۔ کوئی ہے؟ بولو بھائی کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں، نہ ہو سکتا ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کی، اس کو یاد کرنے کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی ہے۔ میں آپ کو دکھاؤں گا، آپ آئیے شیخ الحدیث کے پاس، آپ ان سے پوچھئے حضور حفظ کب کیا؟ وہ بولے گا 1960 میں۔ میں یہاں اپنے ہمارا ابو بھی پیدا نہیں ہوا ہوگا۔ بولے گا 1960 میں۔ حضور ایج کتنی ہے؟ وہ بولے گا ایج ہے میری 85 86 90 ایج ہے۔ حضور مجھے کوئی پارہ بتائیے، یہ آیت سنائیے، یہ آیت سنائیے۔ اس نے حفظ کیا ہوگا 70 سال آگے، 70 سال پہلے اس نے حفظ کیا ہوگا 50 سال پہلے، لیکن وہ آپ کو بالکل سیم ٹو سیم ورڈ ٹو ورڈ سنا دے گا قرآن مجید کے۔ یہی قرآن کا معجزہ ہے، یہی قرآن کی پاور ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارا جو نسبت ہے، ہمارا جو تعلق ہے، ہماری جو پاور ہے، وہ یہی ہے کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب قرآن کو فالو کرنے والے ہیں، ہم سب قرآن کو ایکسپٹ کرنے والے ہیں الحمدللہ۔ اسی لیے آپ دیکھیے 1400 سال پہلے بھی جو بھی ناستک مکہ کی سرزمین پر اس قرآن کے اگینسٹ آتا، اس مکہ کے سارے صحابہ کرام اس ناستک کے ساتھ جدو کرتے۔ آج بھی اگر 1400 سال کے بعد بھی کوئی بھی ناستک قرآن کے اگینسٹ اٹھتا ہے، بنگلہ دیش کے مسلمان کے سنتان اس کا مقابلہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ مسلمان کبھی بھی جیلوں سے نہیں بھاگتا، کبھی مسلمان گولی سے نہیں ڈرتا۔ مسلمان گولی بھی برداشت کر سکتا ہے، مسلمان جیل بھی برداشت کر سکتا ہے، لیکن مسلمان کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی ناستک ہمارے دین کے خلاف بولے۔ اس لیے آپ دیکھیے، مجھے اور آپ کو میرے پیارے جبک بھائیوں ایک راستے پہ آنا ہوگا۔ مجھے اور آپ کو
رائٹ وے کو چننا پڑے گا، مجھے اور آپ کو رانگ وے سے بچنا پڑے گا۔ انشاءاللہ ہم جب رائٹ وے میں آئیں گے، اسلام کا پتاقہ انشاءاللہ صرف بنگلہ دیش میں نہیں پوری دنیا میں لہرائے گا انشاءاللہ۔ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاؤ، سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ میرے پیارے بھائیو، آخری بات، شش بات وہ یہ ہے کہ میرے پیارے جوک بھائیوں، ہر دور کے اندر بہت سارے ناستک آئے اور آتے چلے گئے اور آئیں گے بھی، لیکن اس دور میں جو سب سے زیادہ ڈینجر ناستک، جو مسلمانوں کا گیٹ اپ لے کر، مسلمانوں کا فیس لے کر، مسلمانوں کی طرح گیٹ اپ کر کر، ڈریسنگ کر کر مسلمانوں کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے، اس ناستک کا نام ہے قادیانی۔ بھائی مجاہد کی طرح بولو، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر، اور اونچا بولو، زورے بولو، مسلمان نہ کافر۔ ختم نبوت ہے کیا؟ رب کے قرآن نے پرشکار بھاشا میں کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، لاسٹ پروفٹ ہیں، شش نبی ہیں۔ بنگلہ زبان میں بولتے ہیں نبیر پورے، سب بولو بھائی نبیر پورے، اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک ناستک جس کا نام تھا اسود عنسی، اس نے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا میں اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت فیروز رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور اس ناستک کی گردن کو کاٹ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا فازا فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر بولو۔ یہی میرے نبی نے فیصلہ کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے میرے نبی نے فیصلہ کر دیا۔ یہ فیصلہ کسی دنیاوی شنشت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ میرے اور آپ کے آتور والے نبی کا فیصلہ ہے کہ جو بھی ناستک میرے اور آپ کے آتور والے نبی کی نبوت کے اگینسٹ ہوگا، ایسے ناستک کی گردن کو کاٹ کے رکھ دینا۔ پھر ایک فتنہ اٹھا سرزمین۔ آج اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر کوئی امن آ جائے، کوئی سکون آ جائے، یا ہمارے شنشت کے اندر کوئی فیصلہ اچھا بیسٹ کوئی فیصلہ بنے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے ہے کہ میں اور آپ اس قرآن مجید کو فالو کرنے والے بن جائیں۔ بھائی باتیں نہیں کرو، باتیں کون کر رہے ہیں؟ خاموش خاموش۔ میرے پیارے بھائیوں، آج آپ دیکھیے ہمارا جو بھی مسلمان کی کنٹری ہو، لیکن اس میں کیا مسئلہ بنتا ہے کہ ہمارے شنشت کے اندر، ہمارے سپریم کورٹ کے اندر، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، ہمارے یہاں پر ہمارے لا کے اندر قرآن مجید کو سے اس لا کو، اس کورٹ کو سب کو دور کر دیا گیا۔ ورنہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ آج آپ دیکھیے، مجھے بڑا افسوس ہے کہ آج آپ کے اس ملک کے ایک ینگسٹر نوجوان کو مجھے میرے ساتھیوں نے کہا ابھی کہ ابھی، کیا نام تھا اس کا؟ عثمان ہادی۔ اس کی ابھی ڈیتھ کی خبر آئی، شہید ہونے کی نیوز آئی۔ یہ ہم اور آپ، یہ میرے اور آپ کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگر ہمارے شنشت کے اندر، اگر ہماری کوٹ کے اندر قرآن مجید لاگو ہوتا، رب کعبہ کی قسم کسی ناستک کی کبھی کسی مسلمان کو گولی کرنے کی ہمت نہیں بچتی۔ آج ملک ہمارا ہے، لیکن دوسرے ملک سے آ کر لوگ ہمارے مسلمان کے سنتانوں کو آ کر شہید کر رہے ہیں۔ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے؟ یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ اس ملک کے بنگلہ دیش کے لیے تم جبک لوگوں نے اپنا رکھ تو دیا،
اس ملک بنگلہ دیش کے لیے تم جبک لوگوں نے اپنا جیون دیا صرف اسی لیے کہ ملک بنگلہ دیش کو اسلامی کنٹری بنائی جائے گی. لیکن ہمیں اور آپ کو جن چکروں میں لگا دیا، جن دلوں میں مجھے اور آپ کو تقسیم کر دیا، اسی لیے آج آپ دیکھیے ہم لوگ قرآن مجید سے دور ہو گئے، ہم لوگ احادیث کی روشنی سے دور ہو گئے. اگر میں اور آپ آج قرآن والے بنتے، اگر میں اور آپ جبک لوگ آج قرآن کو فالو کرنے والے بنتے، اگر ہم اپنے آئیڈیل کو قرآن مجید بناتے، ابو بکر صدیق بناتے، عمر فاروق بناتے، عثمان غنی بناتے، حضرت علی بناتے، عبد الرحمن بن عوف بناتے، اگر میں اور آپ اپنے آئیڈیل میں بلال حبشی کو رکھتے، سلمان فارسی کو رکھتے، سعید بن مسیب کو رکھتے، رب کعبہ کی قسم اگر میں اور آپ آج ہم مسلمان بھائی ایک بن جائے، میرے رب کی قسم نیکسٹ بنگلہ دیش قرآن کا بنگلہ دیش ہوگا. میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اب جبک لوگ ریڈی ہوں، اب جبک لوگ اپنے گم کو سونے کو بھول جائیں، اب جبک لوگ آئیں ان مدرسوں کو سنبھالیں، ان مسجدوں میں آئیں. یہ مسجد مدرسہ ہمارا ہے، یہ قرآن ہمارا ہے، یہ جہاد کا کام ہمارا ہے. ہم صرف بنگلہ دیش میں نہیں بلکہ ہم چاہتے ہیں پوری پرتھوی کے اندر مسلمان کے سنتان جائیں، اسلام کے پتاقے کو لے کر پوری پرتھوی میں گھومیں. یہ زمین، یہ پرتھوی جس اللہ نے بنائی وہ اسی لیے بنائی، یہ تو مسلمانوں کی جگہ ہے. جو اللہ کو، اللہ کے دین اسلام کو، قرآن کو ایکسیپٹ کرے گا، یہ پرتھوی کی ساری نعمتیں اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے. اسی لیے ہم کبھی بھی ناچاقی والی بات، کبھی بھی غصے والی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں ہمارے نبی نے جو رشتہ دیا مجھے اور آپ کو. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا، شبھی بولو بھائی، مسلمان دوسرے مسلمان کا، یہ اصل رشتہ ہے، یہ اصل پیغام ہے، یہی اصل دل ہے. ہم سب کا اللہ ایک، الہنا واحد، ہم سب کا اللہ، شبھی بولو، ہم سب کا اللہ، کتابنا واحد، ہم سب کی کتاب، نبی جنا واحد، ہم سب کا نبی. اب اسی لیے کیا پاکستان، کیا بنگلہ دیش، کیا ہندوستان، کیا امریکہ، کیا ترکی، کیا آسٹریلیا، پوری پرتھوی کے اندر جہاں بھی مسلمان ہوگا وہ ہمارا بھائی ہوگا. یہ رشتے کو بنانے کی ضرورت ہے. آج جتنے ینگسٹر، میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں، بنگلہ دیش کے جس کونے میں جاؤں الحمدللہ جتنے جبک لوگ مجھ سے اتنا پیار، اتنا عدور کرتے ہیں، صرف اسی لیے کہ میں ان کو جوڑنا چاہتا ہوں. میرے اور آپ کے درمیان جو محبت ہے، اس محبت کے درمیان پاکستان بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے درمیان 16 سال تک مجھے اور آپ کو ایک دوسرے سے دور رکھا گیا تھا. اس خونی نے 16 سال تک مجھے اور آپ کو دور رکھا، لیکن تاریخ گواہ ہے کوئی بھی ظالم ہم مسلمانوں کے درمیان عدور ختم نہیں کر سکا. آج بھی وہی محبت قائم ہے الحمدللہ. آج بھی ہمارے اندر جو نبی نے سبق دیا آج بھی ہمارے سینوں میں محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا انشاءاللہ. میرے جبک بھائیوں، مہان اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت، اس بیوٹیفل اور اس سندر واز محفل میں بیٹھنے کی، دیکھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو میرے بھائی بیٹھے ہیں، پیارے بھائی، انہوں نے جن کے ذریعے وقت لیا، مولانا غازی المحمود صاحب دامت برکاتہ، میں خیال آپ کو استاد ہے وہ یا ساتھی ہیں؟
تو انہوں نے مجھے جو وقت دیا وہ دیا 9:30 سے 10، چونکہ ہم تو ٹائم بڑے شیڈول کے حساب سے چلنا پڑتا ہے، ہر دن میں 3-4 پروگرام ہوتا ہے۔ اب اس بھائی نے کہا کہ انہوں نے غازی صاحب کو پہلے کا وقت دیا تھا، لیکن مجھے جو ٹائم دیا وہ دیا 9:30 سے 10۔ اب میں تو 9:30 بجے آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے تو ان کو کہا تھا 9 بجے کا کہا تھا۔ میں نے کہا بھائی مجھے تو انہوں نے 9:30 کا کہا۔ تو خیر مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، لیکن کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ، میرے پاس اصل میں نے آگے بھی پہنچنا ہے۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے یہاں آیا، میرے بھائی کے پاس آیا، الحمدللہ۔ اصل مقصد تو یہ ہے نا کہ ہمارا بس آنا اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ باقی بیان تو آپ نے سنا، سنتے بھی رہیں گے، ہوتا بھی رہے گا۔ حافظ صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہیں قاری صاحب بیان کرنے کے لیے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا، ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ لوگوں کو اردو سمجھ آتی ہے بھائی؟ پیچھے والوں کو اردو سمجھ آتی ہے بھائی؟ اچھا پھر ٹھیک ہے۔ میں صرف تھوڑا ٹائم بات کروں گا، شارٹ ٹائم۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس روئے زمین، اس پرتھوی کے اندر 1,24,000 انبیاء کرام، 1,24,000 پروفٹ علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر 1,24,000 میں سے 4 پیغمبر، 4 پروفٹ کو اللہ نے چوائس کیا، چنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے چنا زبور نام کی کتاب کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چوائس کیا توریت نام کی کتاب کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چنا، چوائس کیا انجیل نامی کتاب کے لیے۔ اور پھر شش نبی، لاسٹ پروفٹ محمد الرسول اللہ، شبہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو اللہ نے جو کتاب دی، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ سب بولو بھائی، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اب یہ جو قرآن مجید اللہ نے جو کتاب عطا کری اپنے پیغمبر کو، شش نبی کو، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے، سارے پیغمبروں کی پاور، سارے پیغمبروں کے معجزات، سارے پیغمبروں کی خوبصورتی، سندری کو اللہ رب العزت نے اپنے آخری شش نبی کو عطا کر دیا۔ پھر جتنے پیغمبر گزرے، میں نے آپ کو جو کہا، جو 3 کتابیں زبور، انجیل، توریت، ان 3 کتابوں کو اللہ رب العزت نے لا ریب فیہ نہیں کہا، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ان 3 کتابوں کی سیکورٹی کی، حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے نہیں لی، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ان 3 کتابوں کو یاد کرنے کے لیے، مائنڈ میں سیو کرنے کے لیے اللہ نے ایزی نہیں کیا، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن مجید کو ایزی کر لیا یاد کرنے والوں کے لیے۔ ان 3 کتابوں کے مقام کو، مرتبے کو، اسٹیٹس کو، اسٹیج کو اللہ نے بیان نہیں کیا، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے، وہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے بھے سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ بن جاتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ قرآن مجید کس طرح سیو ہوا؟ یہ قرآن مجید کوئی اتنے ایزی طریقے سے میرے اور آپ تک نہیں پہنچا۔ میرے پیارے جوک بھائیوں، یہی وہ قرآن مجید تھا کہ جس نے مکہ کی سرزمین پر انقلاب برپا کر دیا تھا۔ یہی وہ قرآن مجید تھا کہ جس نے مکہ کی سرزمین کے ناستک کی نیندوں کو حرام کر دیا تھا۔ یہی وہ قرآن مجید تھا
کہ جس کے لیے صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہی وہ قرآن مجید تھا کہ جس کے لیے ان صحابہ کرام نے اپنا رخت دے دیا، یہی وہ قرآن مجید تھا کہ جس کے لیے حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا گیا، یہی وہ قرآن مجید تھا کہ جس کے لیے صحابہ کرام نے اپنے سنتانوں کو یتیم کر دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کر کر اس قرآن مجید کو مسلمانوں تک ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں یہ مسلمان کے سنتان باقی ہے، کوئی بھی ناستک اس قرآن مجید سے ایک لفظ کو بھی کبھی مٹا نہیں سکتا۔